جو ہماری ڈرائیور لائسنسنگ فیسلٹی ہے، یہ پروجیکٹ تقریباً 2 سال پہلے اس پہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا اور لاسٹ ایئر اگست میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا اور یہ آپریشنلائز ہو گیا، اور پچھلے سال مڈ اگست سے اب تک ہم جو ہے تو لوگوں کو جو ہے یہ ڈرائیور لائسنس ایشو کر رہے ہیں، اور اٹ از اے ویری گڈ فیسلٹی۔ اور موٹر وے کے میں اسلام آباد کے بعد یہ کوئٹہ میں پہلی فیسلٹی بنی ہے جو کہ پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں ہے، باقی کسی پروونشل ہیڈ کوارٹر میں یہ فیسلٹی ابھی تک نہیں ہے۔ وی ہیو ون فیسلٹی ان اسلام آباد اور یہ اس کے بعد دوسری ہے، اور اس میں ہم نے جو فیسلٹی دی ہے یہ اس کا بھی آپ کو ہم وزٹ بھی کرائیں گے۔ یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی ہے اور بہترین جو ہے تو سروسز ہیں ہماری، اور یہ کوئٹہ کے لوگوں کے لیے اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے، اور ہمارے پاس بلوچستان کے تمام اضلاع سے جو ہے تو لوگ آتے ہیں ڈرائیورز لائسنسنگ حاصل کرنے کے لیے، اور پچھلے سال اگست سے لے کر اب تک ہم نے تقریباً کتنے ایک لائسنس اب تک ایشو کر چکے ہوں گے؟ ہمارے تقریباً 2000 سے اوپر ہے، 2000 سے اوپر کا فگر ہے، اور ہماری ایوریج پہلے کم تھی، اب تقریباً ڈیلی 70-75 لائسنسز پر ڈے ہم ایشو کرتے ہیں۔ ان لائسنس کی مختلف کیٹیگریز ہیں، جس میں موٹر سائیکلز، کار، جیپ، اور اس میں ہم LTV اور HTV لائسنسز بھی لوگوں کو ایشو کرتے ہیں۔ اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے اور پراپر ٹیسٹنگ ہے، جس میں تھیوریٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور بعد میں ایک ان کا پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے گراؤنڈ میں بھی اور باہر روڈ پہ بھی، تو اس پہ ہم یہ تمام پروسیجرز سے فالو کر کے ان کو لائسنسنگ جو ہے تو ہم کر رہے ہیں اور ان کو لائسنس ہم ایشو کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو اس کا وزٹ بھی کرائیں گے۔ آپ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی کویسچنز ہوں تو ہم اور ہماری ٹیم اویلیبل ہے۔ میرے ساتھ میرے SP ایوب صاحب بیٹھے ہیں، ایوب ترین صاحب اور سلمان آغا صاحب، جو کہ اس ڈرائیور لائسنسنگ فیسلٹی کے انچارج ہیں، اور یہ ان کی سپرویژن میں سارا کام ہو رہا ہے، اور ہماری موبائل ایجوکیشن یونٹ کی ٹیم بھی ہماری رائٹ سائڈ پر بیٹھی ہوئی ہے، تو اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی کویسچن ہو تو آپ ضرور۔ نہیں جی، ایسا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ کتنا ہے، وہ جتنے بھی ہمارے لوگ صبح 9 بجے سے لے کے شام 4-5 بجے تک جتنے بھی ہم لوگ انٹرٹین کر سکتے ہیں، تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور ہم پہ ایسی کوئی کمپلشن بھی نہیں ہے کہ آپ نے خواہ اتنے لائسنس آپ نے دینے ہیں، ایسا کوئی ٹارگٹ ہمیں نہیں دیا۔ آپ ذرا اپنے کویشچن کو اسپیسیفائی کریں، موٹر وے آپ خصوصاً بلوچستان کی بات کر رہے ہیں یا اوورال؟ بلوچستان کی دیکھیے، اس میں جو پبلک سروس وہیکلز ہیں، جن میں بسیں ہیں اور وہ گاڑیاں جو مسافروں کو لے کے جاتی ہیں ڈاؤن کنٹری، تو ان کے ہمارے مختلف پوائنٹس پر وہ ہیں جن کے ہم ان کے روٹ پرمٹس چیک کرتے ہیں اور فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کرتے ہیں، اور ان کی فٹنس کا سرٹیفکیٹ کا ہونا بہت لازمی ہے۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے ہم ان کو آگے جانے نہیں دیتے۔ ہمارے مختلف پوائنٹس ہیں، ایک کوئٹہ سے نکلتے وقت راستے میں ایک پوائنٹ ہے، اس کے بیوٹم یونیورسٹی کے پاس، وہاں پہ ہم تمام پبلک سروس وہیکل کو چیک کرتے ہیں اور ان کی فٹنس سرٹیفکیٹ ہونے کے بعد ان کو الاؤ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان کو واپس بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہم ان کو پینلٹیز فائنز بھی کرتے ہیں، اور ایگزیکٹ فگر تو اس وقت میرے پاس چونکہ نہیں ہے، لیکن کافی اچھی تعداد میں ہے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور ان کو واپس بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے فٹنس۔ دوسرا، اس میں کچھ گاڑیاں مثال کے طور پر اگر چھوٹے روٹس پر ہیں جس پہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے وہ تو آتی ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم کوسٹل ہائی وے پر ڈپلائیڈ ہیں، N25 پر جو کوئٹہ سے کراچی کی روڈ ہے وہاں پر ہیں، اور N50 جو کہ کوئٹہ سے جوب کی طرف ہے، تو ان روڈز پر جہاں پر ہم ڈپلائیڈ ہیں ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور ان کو واپس کرتے ہیں۔ 6 سال کے دوران کتنا جرمانہ لوگوں کو کیا گیا ہے؟ 6 منتھ کا کوئی ڈیٹا ہے؟ ڈیٹا اب ہم چونکہ تو زیادہ تر DLA پہ بات کرنے آئے تھے، مجھے زبانی تو یاد نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، اگر آپ لوگوں نے بعد میں خبر دینی ہے تو شیئر کر دیں گے۔ اس وقت زبانی تو مجھے آبویسلی یاد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ڈیلی اس میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ جو لائسنس ہوتا ہے نا، میں آپ کو تھوڑا سا اس کی قانونی پوزیشن بتاؤں۔ کسی بھی ملک کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے نا، دیٹ از ایکسیپٹیبل ان
other countries of the world under UN conventions, اور وہ ممالک ان UN conventions کی سگنیٹری ہیں جس میں ان لوگوں نے آپس میں یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے لائسنس کو تسلیم کریں گے. اور پھر ہر ملک کی اس میں ٹائم ڈیوریشن ہے. کسی ممالک میں 6 مہینے کے لیے ہے, کسی میں 8 مہینے کے لیے, کسی میں سال کے لیے ہے. اور اسی لوکل لائسنس کی بیسس پر پھر ہم ایک انٹرنیشنل لائسنس بناتے ہیں. وہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ بیسیکلی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے ان انگلش اور اینی انٹرنیشنل لینگویج کہ اس بندے کو پاکستان میں یا کسی ملک میں لائسنس ملا تھا. یہ اس کا جو انٹرنیشنل پرمٹ ہوتا ہے نا, یہ بیسیکلی اس لوکل لائسنس کی تصدیق ہوتی ہے ان انٹرنیشنل لینگویج. تو اس حوالے سے اس کنونشنز کے جو سگنیٹری ممالک ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں. تو ان تمام ممالک میں پاکستان کا انٹرنیشنل لائسنس آن دا بیسس آف دیئر لوکل پاکستانی لائسنس ویلڈ ہے. اس کی تعداد سینکڑوں میں ہے. اور اس میں آپ کو ایک اور یہ بھی چیز بتاؤں کہ پاکستان کا لائسنس جو کہ انگلش لینگویج میں ہوتا ہے, اور اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس نہیں بھی ہیں لیکن پاکستانی لائسنس انگلش میں ہے, اٹ از ایکولی گڈ ایز این انٹرنیشنل لائسنس. وہ انٹرنیشنل لائسنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی ممالک میں اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے. یعنی مثال کے طور پر کسی بندے کا UAE کا لائسنس ہے عربک لینگویج میں, اب عربک باہر کے یورپین کنٹریز میں نہیں سمجھی جاتی, تو دے شوڈ ہیو نیسسریلی اے لائسنس انٹرنیشنل لینگویج میں اس کی ٹرانسلیشن. اس کا بیسک مقصد یہ ہے. تو پاکستان کا عام لائسنس اگر وہ انگلش میں ایشو ہوا ہے تو دس از ایکولی گڈ ایز این انٹرنیشنل لائسنس. ہماری اسٹرینتھ جی اس وقت بلوچستان کی اگر میں بات کروں کوئٹہ سے لے کے ہب تک اور قلعہ سیف اللہ تک, تو تقریباً 1000 کے قریب ہماری اسٹرینتھ ہوگی, نان یونیفارم اور یونیفارم ملا کے اراؤنڈ 1000. اس میں آفیسرز اور تمام کیڈرز کے لوگ شامل ہیں. بالکل ضرورت ہے, ضرورت تو بالکل ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آئیڈیلی اسپیکنگ ہم ان پوری روڈ پر یعنی کوئٹہ سے لے کے کراچی تک تمام روڈ پر ہم ڈپلوائے ہونے چاہیے. اسی طریقے سے جو N50 ہے اس پہ بھی ہم کوئٹہ سے لے کے جوب تک ہماری ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے. یہ پورا تقریباً کوئی 200+ کلومیٹر کا اسٹریچ ہے, لیکن بیکاز آف شارٹیج آف مین پاور اینڈ ادر ریسورسز تو ہم ابھی پورے اس پہ ڈپلائڈ نہیں ہیں. اور بالکل یہ اس میں ہونی چاہیے. بھی ریسنٹلی ہماری ریکروٹمنٹ بھی ہوئی ہے جس سے کچھ حد تک اس میں بہتری آ جائے. ہمارے جی اسپیڈ چیکنگ کیمراز لگے ہوتے ہیں مختلف جگہوں میں along the highways, اور ان کے خلاف ہم بالکل کارروائی کرتے ہیں. آپ کی بات بالکل بجا ہے, لیکن جتنا بڑا اس کا اسٹریچ ہے اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری انفورسمنٹ اس کے مطابق نہیں ہے. اٹ شوڈ بی مچ آن دا ہائر سائڈ, بہت زیادہ ہونی چاہیے. لیکن آبویسلی ود ان آر اون مینس, ود ان آر اون ریسورسز جتنا ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ اس وقت ہماری ڈپلائمنٹ اس کراچی کوئٹہ ہائی وے پر 2 مختلف ایریاز میں ہے. یہاں سے لے کے کلات تک ہے, پھر کلات سے آگے لے کر اتھل تک ہم ڈپلائڈ نہیں ہیں بیکاز آف وانٹ آف ریسورسز اینڈ سو مینی ادر ایشوز ایسوسیٹڈ ود بلوچستان. پھر اتھل سے لے کے ہب تک بھی ہم ڈپلائڈ ہیں. تو ہم ان کے خلاف بالکل اوور اسپیڈنگ کی کارروائی کرتے ہیں. کیمراز ہیں, ہمارے اسپیڈ چیکنگ اسکواڈز ہیں, اور ہم ان کو پینلائز بھی کرتے ہیں اور ان کو ٹکٹس بھی اوور اسپیڈنگ میں دیتے ہیں. اور بہت ایکسٹریم کیسز میں ہم ان کے خلاف کیسز بھی رجسٹر کرتے ہیں اور ان کی گاڑی کو ہم امپاؤنڈ بھی کرتے ہیں. اس کا جی پروسیجر یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہاں پر آ سکتا ہے پاکستان میں, اس کا شناختی کارڈ کسی بھی ایڈریس کا ہو, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور وہ یہاں پر آتا ہے جی, اس کی پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ اس کے ہم لیتے ہیں جو ٹیسٹ وغیرہ ہے وہ لیتے ہیں. ان کا نارمل سا ایک آئی سائٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر ایک تھیوریٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ اس میں مختلف ٹریفک سائنس کے حوالے سے ان کی کمپیٹنس کو چیک کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کا پھر گراؤنڈ میں گاڑی پہ پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے آفیسرز کی موجودگی میں, اور پھر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ باہر روڈ پہ ہوتا ہے. تو اس کی ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ اس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے. ہی شوڈ بی ہیونگ اے ویلڈ CNIC شناختی کارڈ اس کا ہونا چاہیے. اور باقی پھر وہ یہاں پہ آ کے تو اس کا وہ جو نامینل فیس وغیرہ ہے وہ ہم یہیں پہ جمع کرتے ہیں, اینڈ دین ہی گوز تھرو دس پروسیس, اور پھر ان کو ہم وہ لائسنس ایشو کرتے ہیں. پھر اس میں جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے
اوریجنل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائمر جو لائسنس کے لیے آتے ہیں، جن کا فرسٹ ٹائم لائسنس بن رہا ہے، تو ان کا لرنر پیریڈ ہوتا ہے 42 ڈیز کا. 42 دن کے بعد اس نے دوبارہ آنا ہوتا ہے، ہم ان کو ٹیسٹ لیتے ہیں. لیکن ایسے کینڈیڈیٹس جن کو اگر ڈرائیونگ آتی ہے اور ان کو لائسنس پہلے نہیں لیا، تو وہ ہم 42 ڈیز کا ڈرائیور لائسنسنگ پیریڈ کنڈون کر دیتے ہیں. یعنی ہم کو ان کو پہلی ہی وزٹ میں لائسنس کا ٹیسٹ پاس کر کے ان کو ایشو کر دیتے ہیں، پرووائڈیڈ دیٹ کہ اس کو ڈرائیونگ میں اس کی ایکسپرٹیز ہو. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اگر فیل ہو جائے تو اس کا میرے خیال میں مینڈیٹری پیریڈ پھر کتنا ہے جس کے بعد وہ دوسری ٹرائی کے لیے آ سکتا ہے؟ 14 دن تک. 14 ڈیز کے بعد اگر وہ ایک ٹرائی میں فیل ہو جائے تو ہی کین کم اینڈ اپیئر ان دا ٹیسٹ اگین آفٹر 14 ڈیز. اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر فیل ہو جائے تو بالکل آ سکتا ہے، پھر بالکل بھی آ سکتا ہے. اور یہ اس کا پروسیجر ہے.